ہمارا کیا ہے، ہم کیسے ہیں؟ دیکھیے ہر گناہ کی سزا اللہ معاف کر دے اللہ کے حق میں کیے ہوئے یا سزا دے، وہ وہاں پتہ لگے گا، لیکن والدین کے ساتھ کی ہوئی بدتمیزیوں کی سزا دنیا میں ہی ملتی ہے، دنیا میں ہی سزا ملتی ہے۔ اللہ تمام اولادوں کو اپنے والدین کا فرمانبردار بنا دے، کیونکہ آقا نے فرما دیا وہی تیری جنت وہی تیری دوزخ ہے۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے ممبر پہ حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت ممبر پہ چڑھ کر آپ ممبر کی سیڑھی پہ آپ کی زبان سے نکلا آمین، اور تو 3 دعائیں تھی، وقت کی کمی ہے موضوع پہ آ رہی ہوں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کس چیز کا آپ نے آمین کہا؟ فرماتے میرے آقا بھی جبریل حاضر ہوئے تھے، انہوں نے دعا کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے کہ ہلاک ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ دنیا اور آخرت میں رسوا و ذلیل ہو۔ کون؟ جس کے ماں باپ اس کو ملے اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہ پالے، جس کے ماں باپ اس کو مل گئے زندہ ہے اور ان کی خدمت کر کے وہ اللہ کو راضی نہیں کر لیتا، وہ دنیا اور آخرت میں رسوا ہو جائے، ذلیل ہو جائے، ہلاک ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ حضور پاک نے آمین کہہ دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ کی مہر لگ گئی۔ آپ تو اپنی پوری امت کی بخشش کی دعا کرتے ہیں نا، لیکن جہاں خود قانون بنایا ہے ان کی بخشش کی دعا آقا کریں گے کیا؟ جو بھی اولاد ہے اپنے ماں باپ کی نافرمان ہے، حضور پاک نے آمین کہہ دیا کہ وہ دنیا اور آخرت میں سکسیس نہیں ہوں گی، دنیا اور آخرت میں رسوائی رسوائی ہے۔ اور ماں باپ کی زبان سے جو باتیں نکلی ہوتی ہے وہ اثر کرتی ہے۔ آج لوگ پیروں کے در پر جا کے جھاڑو مارتے ہیں، ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کریں بہت اچھی بات ہے، جس سے بیعت کی ہے پیر کا بہت بڑا حق ہوتا ہے، اپنے استاد کا حق بھی ماں باپ سے بڑا ہوتا ہے، لیکن ماں باپ جنہوں نے آپ کو ذریعہ بنے، اور یہ بھی نہیں کہا ہے شریعت میں نہ قرآن میں نہ حدیث میں کہ تمہاری ماں رابعہ بصریہ ہو، جناب سید ابی فاطمۃ الزہرا ہو، ایسی متقی اور پرہیزگار اور نیک ماں ہو، کیونکہ آج کل اولادیں یہ بھی بولنے میں کم نہیں کرتی نا، خود تو دیکھو کتنی اچھی ہو۔ ماں باپ چاہے اپلے ٹھوکنے والی روڈ پہ جمادارن ہو، وہ جھاڑو مارتی ہو، جھوٹے برتن دھوتی ہو، ماں ماں ہے، اس کے گناہ کی سزا اس کو ملے گی، اس کا ذاتی گناہ ہے، لیکن اس نے تمہیں دنیا میں لایا، تمہیں حق نہیں پہنچتا تم ان کی شان میں گستاخی کرو۔ ابھی بیچ میں ایک ماں کا قصہ، ایک ماں تھی، ایک عالم دین کے پاس پہنچی، بڑی روتے روتے پہنچی، کہنے لگی حضرت میرا بچہ چھوٹا تھا، میں بیوہ ہو گئی، پڑھی لکھی تو تھی نہیں، چھوٹا سا میرا بچہ، اس بچے کو پالنے کے لیے میں نے لوگوں کے جھوٹے برتن دھوئے، لوگوں کی غلامی کی، زندگی بھر برتن دھو دھو کے اپنے بچے کو پالا پوسا۔ اب جب بچہ بڑا ہوا تو غلط سنگت میں پھنس گیا، غلط سنگت اس کو مل گئی، اور غلط سنگت میں پھنس کے وہ مجھ پہ ظلم کرتا ہے، مجھ کو تکلیف دیتا ہے، مجھ کو بہت خون کے آنسو آتے ہیں، اور میرا دل بڑا تڑپتا ہے کہ میں زندگی بھر تو جھوٹے برتن دھو کے لوگوں کے برتن مانج کے میں نے اس کو پالا، ایک تمنا ایک ہی ہے کہ میرا بیٹا بڑا ہو کے، میری یہی تمنا تھی کہ وہ خود کمائی کرے، حلال کمائی کرے، اور حلال کمائی سے اپنی تنخواہ سے مجھ کو ایک مرتبہ تو بھی کھانا کھلائے، مجھے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کی حلال کمائی سے اللہ کھانا کھلائے، میں یہ چاہتی ہوں، بس یہی تمنا ہے۔ جن حضرت کے پاس وہ اپنا دکھڑا رو رہی تھی، ان کو بھی رونا آ گیا، انہوں نے اس کے بیٹے کو بلوایا اور بلوا کے اس کو بہت سمجھایا کہ دیکھ تیری ماں نے زندگی بھر تکلیفیں اٹھائی اور تجھ کو پالا پوسا، کیا تیرا یہ کام ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اس پہ بھی اثر ہوا، اللہ کے ولیوں کا اثر، اللہ کے اچھے بندوں کا اثر ہوتا ہے باتوں کا۔ اس نے کہا کہ حضرت بالکل آپ کے ہاتھ میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ سے بالکل کوئی نافرمانی نہیں ہوگی، اور اب میں کماؤں گا اور اپنی ماں کو بیٹھا کے کھلاؤں گا، اب اپنی ماں کی خدمت کروں گا۔ اور اس کو کہیں باہر شہر میں اس کو کوئی تنخواہ میں سروس مل گئی، وہ سروس پہ چلے گیا، ماں یہاں پر تھی۔ اب جیسے 1 مہینہ بیتا، 1 مہینہ ہونے کے بعد جب پہلی تنخواہ اس کو ملی تو وہ گھر لے کر آیا، جیسے اپنے گاؤں میں پہنچا، شہر میں پہنچا تو دیکھا کیا کہ اس کے گھر کے سامنے بھیڑ لگی ہوئی ہے، اللہ اکبر، اور دیکھا کیا
کہ تنخواہ کا لفافہ اس کے ہاتھ میں تھا اور سامنے اسی گھر کے سامنے بھیڑ لگی تھی، دیکھا کہ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ ایسا رویا، ایسا رویا، اس لفافے کو ماں کے قدموں میں رکھا اور کہا ماں تیری ایک ہی تمنا تھی، تو میری کمائی کا لقمہ کھانا چاہتی تھی، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا۔ بڑے عبرتناک بات ہے کہ جیتے جی ماں کی عزت کرو، ماں باپ کا ادب کرو، احترام کرو۔ ماں باپ مر جاتے ہیں تو سمجھ لو سر سے چھت اڑ جاتی ہے، کوئی سنبھالنے والا پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے، کوئی درد جھیلنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، درد کوئی مرہم لگانے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ جب تک ہے ان کا، میرے پیارے بچوں بچیوں جو بھی آپ مجھ کو سن رہے ہو، تو یہ بات یاد رکھو کہ جتنی غلط سنگت ہوتی ہے نا، جو دوست ہوتے ہیں نا، یہ تو کمپٹیشن میں ہوتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے تو خون خرابے تک کر دیتے ہیں۔ لیکن ماں باپ جب بولتے ہیں تو لگتا ہے جنریشن گیپ ہوتی ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ ہم نے بھی محسوس کیا کہ جب ماں باپ اچھے کے لیے بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ان کو سمجھتا ہی نہیں ہے کچھ، اور اپنے آپ کو بہت اسمارٹ سمجھتے ہیں۔ جس ماں نے الف بے پڑھنا سکھایا، جس ماں نے ABCD سکھائی، جس ماں نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، اس ماں کو ہی جاہل سمجھنے لگتے۔ ماں جاہل نہیں ہوتی، ماں اس کی خیر خواہ ہوتی ہے، باپ خیر خواہ ہوتا ہے، باپ بہت اپنا سرمایہ اپنی اولاد کے لیے لگا دیتا ہے، ماں اپنا خون پلا کے دودھ پلا کے اس کو بڑا کرتی ہے، وہ خود بھوکی رہ جاتی ہے، اس کو کھلاتی ہے۔ تو ان ماں باپ کی باتیں جوان ہوتے سے غلط سنگت کی وجہ سے بری لگنے لگ جاتی ہے۔ تو میری تمام بچوں سے بڑی محبت والی درخواست ہے کہ اپنی ماؤں کے حق کو پہچانے، باپ کے حق کو پہچانے، ان سے ادب سے پیش آئے، ان کے لیے محبت کے ساتھ ماں باپ کی ہمدردی پانے کی جگہ ماں کے ہمدرد بنو، ماں باپ کے ہمدرد بنو، ماں باپ کے درد کو سمجھو اور ان کے خیر خواہ بنو۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھو، جن کے ماں باپ نہیں ہیں وہ بھی بہت روتے ہیں۔ آج ہم جس بھی مقام پہ ہیں، جب بڑے بڑے ہمارے جلسے ہوتے ہیں اور جہاں جہاں ہم جاتے ہیں، ایک خلا، بہت بڑی خلا محسوس ہوتی ہے کہ کاش ماں ہوتی، کاش میرے ڈیڈی ہوتے، ممی ہوتی، کاش وہ دیکھتی، کہ اس سے بڑھ کے خوشی تو کوئی بھی کسی کو نہیں ہوتی، کاش وہ دیکھتے۔ تو آج جن کے ماں باپ ہے وہ اس چیز کو سمجھ لے کہ ان کو سنبھالیں، وہی تمہاری جنت، وہی تمہاری دوزخ ہے، اور وہ راضی ہے تو اللہ راضی ہے۔ تو ان کے ہمدرد بنے کہ وہ جب ایک بار جا کے قبر میں لیٹ جاتے ہیں نا، پھر واپس نہیں آتے، پھر نہیں ملتے، پھر نہیں ملتے ہیں۔ وہ بڑے خوش قسمت ہے جن کی ماں ہوتی ہے، وہ بڑے خوش قسمت ہے جن کا باپ ہوتا ہے، جن کو جن دکھڑے جن کو سنانا ہے ماں باپ ہی سنتے ہیں، اور کوئی نہیں سنتا، لوگ تو ہنسی اڑاتے، مذاق اڑاتے۔ تو مؤدبانہ گزارش ہے سب سے، اور محبت کے ساتھ درخواست ہے بچوں سے کہ جن کے والدین نہیں ہیں ان کے لیے کیا کرنا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ ایک مرتبہ مدینے میں گیا تو عبداللہ بن عمر جو تھے، حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے، فاروق اعظم کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر میرے پاس تشریف لائے، میرے پاس پہنچے اور کہتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ، آپ بتائیں، حضرت بتائیے کہ میں آپ کے پاس کیوں آیا ہوں؟ کہا بتائیے کیوں آئے ہوں؟ کہا اس لیے۔ تو ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ راوی ہیں کہ میں ایک مرتبہ مدینے کے سفر پہ تھا، مدینہ پہنچا تو میرے پاس عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور کہنے لگے کہ یا حضرت بتائیے میں آپ کے پاس کس مقصد کے لیے آیا ہوں؟
کہنے لگے آپ بتاؤ کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ تو کہنے لگے میں آپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ میرا اچھا سلوک کے نیت سے آیا ہوں۔ وہ اس لیے کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے، میں نے سنا ہے، کیا سنا ہے کہ جو والدین کے انتقال کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اور آپ میرے والد محترم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست ہیں، اور ان کے وصال کے بعد میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے اچھا سلوک کروں، آپ کے ساتھ محبت سے پیش آؤں، اسی لیے میں آپ سے ملنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قربان جائے، قربان جائے۔ اتنا بڑا مقام ہے کہ اگر والدین نہیں ہیں تو والدین کے بھائی بہن جو ہیں، صلہ رحمی، صلہ رحمی کس کو بولتے ہیں؟ صلہ یعنی چپک جانا، چمٹنا، اور رحم یعنی جو یوٹرس ہوتا ہے نا، جس کے اندر بچہ پیٹ کے رشتے، گود اور پیٹ کے رشتے کو بولتے ہیں، اور صلہ یعنی چپکا کے رکھو رشتوں کو، ان رشتوں کو قطع نہ کرو، جس نے قطع کیا اللہ اس کو قطع کر دے گا، چاہے وہ کتنا ہی توڑے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہ تجھ سے توڑے تو اس کو جوڑ، وہ تجھ سے برا کرے تو اس سے اچھا کر۔ آج ہو رہا کیا ہے؟ رشتہ دار نبھائے نہیں نبھ رہے۔ وہ تو بات ہی ہوتی ہے کہ رشتہ دار پہ ایکسپیکٹیشن بھی ہوتا ہے، اور وہ بولتے بھی ہیں اور تھوڑا کڑک بات بھی کرتے ہیں، تو بندے کو برا لگ جاتا ہے۔ اور دوست تو بہت بناتے ہیں، یار بہت بناتے ہیں، سہیلیاں بہت بناتے ہیں، اور بولتے ہیں بہت فیمس پرسنالٹی ہے، کیا نبھاتے ہیں رشتے۔ ارے ان کو نبھا لیا، کون سا کمال کیا؟ وہ تو بیپار ہے۔ آپ اس کو ایک ڈش بنا کے بھیجو گے، وہ آپ کو ایک ڈش بنا کے بھیجیں گے۔ پڑوسیوں کو بھی نبھانا ہے، لیکن وہ اتنی فضیلت والا رشتہ نہیں ہے جتنا بہن بھائی، پیٹ کے اور گود کے رشتے، دودھ کے رشتے۔ یہ جو رشتے ہیں نا، ان کو توڑ نہیں سکتے، اللہ کا حکم ہے توڑ نہیں سکتے۔ 3 دن سے زیادہ اگر بات چیت نہیں کرے نا اپنے بہن بھائیوں سے، وہیں رہ کر نزدیک میں، اللہ ناراض ہے اتنے میں اگر موت آ جائے تو ان رشتوں کو ہمیں ہرگز توڑنا نہیں ہے۔ لیکن فیشن کیا ہے؟ بھائی مجھ سے رشتہ دار تو نہیں نبھتے بابا، تو رشتہ داروں کو توڑ دیا، ان سے فون پہ بات بھی نہیں ہے، اور باہر والوں سے آہا کیا حسن اخلاق ہے، باہر والوں سے ایسے حسن اخلاق سے بات کریں گے، ان کے لیے روز اچھا اچھا کچھ نہ کچھ بنا کے اپنی سہیلیوں کے لیے بالکل بھیجا جاتا ہے، پھر ریٹرن آتا ہے۔ تو یہ تو ویپار ہوا نا، لینا اور دینا۔ جو دے کے کچھ نہ مانگے، پتہ لگا آگے والا رشتہ دار جل جل کے الٹا سیدھی باتیں کر رہا ہے، اس کے باوجود آپ اس کے لیے اچھا پکا کے بھیجے، اس کے سکھ کا خیال رکھے، اس کے لیے گڈھے نہ کھودے، پرواہ نہیں، معلوم ہے وہ غلط کر رہا ہے، اس کو کرنے دو نا، وہ اپنی قبر میں جواب دے گا۔ ہم کو نہیں کرنا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ برا کرے، وہ ہم کو بیٹھنے کو بھی نہ بولے، وہ ہم کو اپنے گھر اچھے سے آنے بھی نہ دے، پھر بھی جاؤ کیونکہ اللہ کا حکم ہے، پھر بھی رشتہ نبھاؤ کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے لیے تو سب کچھ کرنا ہے، سب کو اپنی اپنی قبر اور اپنا اپنا حشر، وہاں کوئی نہیں آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تجھ کو توڑے تو اس کو جوڑ۔ تو یہ شکم کے رشتے ہیں، پیٹ کے رشتے، صلہ رحمی کرو۔ سب سے پہلے صلہ رحم کا حقدار اس کے اپنے والدین ہیں۔ اب والدین نہیں ہے تو پھر والدین کے بعد ہمارے بھائی بہن، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو کیونکہ وہ بھی رحم کے رشتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے یہ چچا تایا دادی نانی جتنے بھی رشتہ دار خون کے رشتے ہیں ان کو سنبھالو، ان کے ساتھ محبت سے پیش آؤ۔ زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، مسکراہٹ تو دو، منہ ٹیڑھا نہ کرو، ٹونٹنگ نہ کرو، ان کا دل نہ دکھاؤ، ان کے ساتھ میں صلہ رحمی والا کام کرو، ان کے لڑکا لڑکی کے بارے میں غلط باتیں وہاں بیان نہ کرو، ان کے ساتھ محبت سے پیش آؤ کہ اللہ کا حکم ہے، صلہ رحمی کرنے والا اللہ کو پسند ہے۔ اور پھر حکم یہ ہے تیرے والدین نہیں ہے نا، ان کے بھائی بہن کے ساتھ تو اچھا رہے، بھائی بہن بھی نہیں ہے، ان کے دوست، والد کے دوست، اگر والد نہیں ہے تو ان کی کبھی مہینے میں 2 مہینے میں سال میں ان کی دعوت کی جائے، والد کے دوست سے ملنے جایا جائے، اور ان کو کچھ تحفہ لے جا کے دیا جائے ان کے فیسلٹیز کے حساب کا، ان سے بیٹھ کے چند لمحے اچھے سے گفتگو کی جائے۔ والدہ نہیں ہے، والدہ کی سہیلیاں ہیں، وہ سہیلیوں کو بھی والدہ سمجھے کہ یہ میری ماں کی دوست ہے، میری ماں کی سہیلیاں ہیں، یہ اچھی باتیں کیا کرتی تھی، تو ہم ان سے بھی اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ اور پھر ایک اور کام عمل بتاتے ہوئے بیان ختم کروں کہ ہر دن روز قرآن پاک، تو ایک دن میں قرآن نہیں ہونے والا، قرآن پاک روز پڑھے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، بہت بڑی نعمت ہے، قرآن پڑھنے والے کے درجات بہت بلند ہوتے ہیں۔ تو قرآن کو پڑھے، اور جتنے دن میں جتنے جلدی ہو سکے اتنا، 7 دن میں ایک منزل سے 7 منزل ہے قرآن پاک کی، 7 دن میں قرآن پاک ختم ہونا چاہیے،
7 دن میں نہیں ہوتا، کم سے کم 30 دن میں تو ختم کریں، اور 30 دن میں ختم کر کے ایسا نہیں رمضان آئے تو قرآن کھولے پھر بند کر دیں، قرآن کو 30 دن میں تو بھی ختم کریں۔ اور قرآن ختم ہونے کے بعد قرآن پاک کو اپنے مرحومین جو ہے، اپنے والدین نہیں ہیں یا ہمارے والدین تو ہے، دادا دادی نانا نانی نہیں ہیں، تو ان لوگوں کو ایصال ثواب کریں۔ لیکن وہ مہینے میں ایک بار کریں گے تو وہ تو کرنا ہے، لیکن ساتھ میں روز فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھ لیں، اور سورہ یاسین ایک بار سورہ یاسین پڑھنا 10 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ہے۔ 10 قرآن کا تحفہ سورہ یاسین کو تحفہ پہنچائے، حضور پاک کو پہنچا کے سلسلے درجہ بدرجہ پہنچا دیں، ایصال ثواب کریں۔ روز ایک وقت بنائے، ظہر کا ٹائم یا عشاء کے بعد، مغرب کے بعد، عصر کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے، فجر کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے، تو ایک وقت مقرر کر لیں، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں ایصال ثواب کی، اپنے والدین کے لیے، مرنے کے بعد بھی ان کا حق ہم پہ ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے اس میں کیا پڑھیں؟ سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، 3 مرتبہ سورہ پڑھیں، سورہ اخلاص کا، قل هو اللہ کا 3 مرتبہ، قل هو اللہ کا سورہ پڑھنا مطلب ایک قرآن، 2 رکعت میں 2 قرآن، 2 قرآن کا تحفہ۔ یا اللہ اس 2 رکعت نماز غلطیوں کو معاف فرما کے اس کا تحفہ بھی حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت کو پہنچا کے تمام نبیوں، ولیوں، فرشتوں تمام کو درجہ بدرجہ پہنچا کے پھر نام لے لے، بالخصوص میری والدہ، میرے والد، جو بھی مرحومین ہیں ان کو پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے، دولت دی ہے، جس کو بھی دی ہے اللہ تعالیٰ، وہ تو جس کو دی ہے اس کو اچھے کام میں خرچ کرے، مدرسوں میں دے، مسجد تعمیر کرنے میں دے، اپنے والدین کے نام سے جانمازیں پہنچائے مدرسوں میں، مسجدوں میں، اپنے والدین کے نام سے سیمنٹ کی بوریاں پہنچائے جو تعمیر ہو رہی ہے مسجدوں کی، اپنے والدین کے نام سے کنویں کھدوائے، راستے بنوائیں، ایصال ثواب کے لیے دیگیں پکوا کے غریبوں، مسکینوں، بیواؤں کی مدد کریں، جس قدر ہو سکے چھپے ہاتھ سے، جس قدر ہو سکے والدین کا نام لے کے ایصال ثواب کرتے رہے۔ والدین کی جس کو کرتے ہو معلوم ہے وہ سب کو قبر میں جاتا ہے، شین اترتے ہیں جنت سے توق نعمتوں کے، اور قبر میں ملتا ہے ان کو کہ یہ تمہارے فلاں بن فلاں فلاں بیٹے نے، فلاں بیٹی نے یہ آپ کو بھیجا ہے۔ اور پھر معلوم وہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ قبر والے خوش ہو کر آپ کی لمبی عمر کی دعا کرتے ہیں۔ تو جو ماں باپ کے ساتھ حسن اخلاق کرتا ہے، ماں باپ کی دعاؤں سے اسے اللہ لمبی عمر عطا کرتا ہے۔ جو چاہتے ہو ہماری عمر میں برکت ملے، اللہ میں لمبی عمر دے، تو وہ زیادہ سے زیادہ اپنے والدین کو خوش کرے، وہ اگر زندہ ہے تو، اگر وہ فوت ہو گئے ہیں تو ان کے لیے ایصال ثواب کر کے ان کو خوش کرے، ان کی روح خوش ہوگی، اور ان کی روح خوش ہوگی تو ہماری بگڑی بن جائیں گی۔ اور پھر یہ تو لین دین ہے، اگر آج ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھے ہوں گے، کل ہماری اولادیں ہمارے ساتھ اچھا ہوں گی، ورنہ دنیا میں ہی اولادیں غلط بن کے بدلہ دے دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو خوب توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ماؤں سے بھی مؤدبانہ گزارش ہے، باپوں سے بھی، کہ اپنے اپنے بچوں سے جنہوں نے بھی آپ کی شان میں اگر گستاخی کی ہے تو فوراً دل سے اسی وقت معاف کر دیا کریں، کیونکہ زمانہ بہت ٹینشن کا چل رہا ہے، لوگ پریشان ہیں، غلطیوں سے کچھ نکل جاتا ہے، اور جذبات میں آ کے کچھ بھی بول دیتے ہیں، دل سے برے نہیں ہوتے ہیں۔ اگر ماں باپ دل کو لگا کے بیٹھ گئے تو اللہ بھی ناراض ہو جائیں گا، اس لیے ماں باپ فوراً کہہ دے، دل میں کہہ دے، اے اللہ میں نے معاف کی تو بھی معاف کر دے، اے اللہ میں نے معاف کی تو بھی معاف کر دے، اے اللہ میں نے معاف کر دی تو بھی معاف کر دے۔ اور جب تک ہو سکتا ہے اگر معاف کرے بنا ماں مر گئی تو پھر بچہ تو عذاب میں گیا، اور بیٹے کو کچھ ہو گیا، بیٹی کو کچھ ہو گیا تو وہ بھی جہنم میں گئی۔ اسی لیے فوراً دل میں معاف کر دیا کرے کہ اللہ ہم نے معاف کیا تو بھی معاف کر دے۔ وما علینا الا البلاغ، اس بیان میں جانے انجانے مجھ سے جو بھی بھول چوک غلطی خطا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نالے پاک کے صدقے میں مجھ کو نگار کو معاف کر دیں۔ آپ لوگ کو بھی کوئی بات بری لگی ہو، ناگوارہ لگی ہو، غلط لگی ہو تو تہہ دل سے معاف کر دیجیے گا، حشر کے دن کے لیے نہ چھوڑیے گا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ و سلام